حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، اپنا جو نوجوان لڑکا ہے اس کو لے کر آئے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کی رونق، رمضان کی برکت ہمارے اپنے بچوں کو ہم بتائیں، اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد کو ہم بچوں کو لے کر آئیں، آنا بھی چاہیے۔ تو حضرت کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئے، کہنے لگے کہ حضرت کتنا بولے تو بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ذرا نماز پڑھنے بولو حضرت سے۔ حضرت دیکھیں کہ کیا بچے کو بلا کر سامنے چھڑ کو یہ بولتے ہیں نا، ابا بول کو رہیں گے گھر میں کئی بار، ٹھیک ہے بول کے بچے کو لے کر اندر چلے گئے حضرت۔ ابا کو وہاں بٹھا کے حضرت اندر چلے گئے۔ اندر جا کے وہ بچے کے پاس وہاں جا کے حضرت اکیلے میں سوال کرتے ہیں کہ بیٹا ابا نماز پڑھنے بولتے نہ پڑھنا سوچنا کہ پڑھتا نہیں نماز۔ حضرت ابا بھی بہت بولتے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تمہیں بھی بولتے نماز پڑھ بولتے کہ پڑھتا نہیں نماز کا وہ بھی پوچھتے پڑھ تو حضرت کسے پڑھنا سو نماز سو، پڑھ تو میں کسے پڑھنا سو نماز، یعنی کس کے لیے نماز پڑھنا وہ مجھے معلوم نہیں نا، خالی پڑھو 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 تو کیسا۔ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچے کے ہاتھ کو پکڑے سیدھے آئے، ان کے ابا کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ دے کر بولے کہ پہلے اس کو سکھاؤ ایمان کیا ہے، اللہ کون، رسول کون، آخرت کیا ہے، یہ چیزیں پہلے سکھاؤ، بعد میں عبادت نماز روزہ کیا ہے سکھائیں گے۔ آج میرا اور آپ کا، ہمارے نوجوانوں کا، بڑوں کا، سب کا حال یہ تھا، ایمان کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ ہر مہینہ اتوار کو عقیدے کے عنوان پر عقیدے کا درس، کلاس بیان نہیں، عقیدے کا کلاس باقاعدہ سبق اس کے اندر سکھایا جاتا تاکہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے عقیدے کی اس کلاس کو سمجھ سکیں، لے سکیں، اور آپ کے تھرو، آپ کے واسطے سے آپ کے گھر میں جو مستورات ہیں ان کا عقیدہ، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کا عقیدہ درست ہو سکے، ایک اصل مقصد۔ آج مسلمان غیروں کا دیکھا دیکھی، غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے اس کی لائف سٹائل، زندگی کا طرز بالکل ویسا ہو گیا، وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے بالکل غیروں کی طرح۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے، میری بیوی، ان لوگوں کے لیے راحت کے سامان، راحت کے، لذت کے، دنیا کی لذتوں کے سامان جتنا ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ آج تمام مسلمانوں کا تقریباً یہی حال، حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں جن کی دعا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہماری سب سے زیادہ فکر غم کی چیز دنیا بنا کر نہ کو اللہ، کب دیکھے تو بھی فکر دنیا کی چیز، اٹھے تو بیٹھے تو ہمیشہ دنیا کی فکر، ایسا نہ کو بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی دعا ہے۔ میں صرف شارٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں،
ہمارے اور غیروں میں کوئی فرق نہیں سوچا جاتا ہے. اس نبی کی امتی میں رہ کر ہمارا بھی وہی حال ہے. غیر اگر یہ چاہتا ہے بولو دنیا دنیا دنیا، صبح میں اٹھے شام میں وہ سو جاتا ہے تو سپنے میں خواب میں بھی وہی چیزیں، وہی راحت کی چیزیں، اتنی کار آ گئی، اتنے بنگلے آ گئے، ایسی ہی اس کی زندگی گزرتی ہے تو کیا بھی تعجب کی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافروں کے پاس تو ایک عقیدہ نہیں ہے. دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ایک عالم ہے، آخرت ہے کر کے ان کے پاس کوئی بھروسہ نہیں، ان کے پاس عقیدہ نہیں. یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ کافر ہے نا وہ چاہے گا یہ دنیا چنا لاسٹ جو بھی لوٹنا ہے مزہ یہاں سے لوٹ لینا، اس کے بعد تو کون سا بھی عالم نہیں. اس لیے انہیں چاہے گا کہتے 1000 سنہ، یہ دنیا میں 1000 سال زندگی مل جائے، لائف مل جائے، کیا ہی مزہ. انہیں چاہتا ہے تو پرواہ، لیکن میں اور آپ کو ایسا نہیں. میں ایک مثال بولتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے فٹ ہونے والی مثال. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھوک سے. ایک آدمی آیا، مٹن بریانی ایک خواب میں ایک شین میں لے کر آیا، سب کے بیچ میں رکھ دیا. سب لوگ تیار ہو گئے، چلو حملہ کریں گے. انہیں بول دیا نہیں کہ کھانے میں زہر مل کر ہے، پائزن ہے اس میں. اچھا سب بھی پیچھے ہیں، بولو زہر ہے کہتے نا تب جان کی خیریت نہیں. بولے آدمی خاموش تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا، پھر اس کے بعد انہیں آستین چڑھا کے کھانا شروع کر دیا. سارے لوگ بولیں کہ بڑا دھوکہ باز ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. آج میرے اور آپ کا یہ حال، یہ غلط کام کریں تو آخرت میں اللہ سزا دیتے، یہ کریں تو اللہ پوچھیں گے، پکڑ کریں گے، بولتے. لیکن ہماری پریکٹیکل جو لائف ہے نا، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا جو کام ہے، بالکل ہمیں خود جھٹلاتے ہیں اپنی بات. بھائی بہن کی وراثت مار کے کھائے تو اللہ پوچھیں گے، ایک پیسہ بھی حرام کا لقمہ کھا لیے تو اللہ پوچھیں گے. وہاں ہمارے قدم اللہ کی اجازت کے بغیر ہٹیں گے نہیں، جب تک جواب نہیں دیتے، جب تک کچھ بھی کرنے نہیں ہوگا. جنت ہے، غلط کام کرتے ہوئے تو جہنم ہے، پلسرات ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بولتے. میں آپ کو بولتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی میری بات. میرا اور آپ کا ایمان ہے نا کیسا بولے تو انفارمیشن ہے سو ہمارے پاس، دل میں بھروسہ یقین نہیں ہے. اللہ معاف کرنا، انفارمیشن ہے ہمارے پاس. کوئی پوچھے بولو نا جنت کا تو کیا، جہنم کا تو کیا، پلسرات کا تو کیا، اور آب کوثر بولے تو کیا، نام اعمال کا تو کیا، اس کو تولنا تو کیا مطلب اس کا، سیدھے ہاتھ میں ملے تو کیا، الٹے ہاتھ میں. انفارمیشن معلومات ہے ہمارے پاس. مسلمان غیر میں اتنا فرق رہ گیا. دل میں بھروسہ ہے کیا بولے تو اللہ معاف کرے بہت کم لوگوں کو دل کے اندر اس بات کا بھروسہ ہے. یہ بھروسہ آ گیا تو لائف اسٹائل بدل جائے گی. انہیں کبھی بھی کسی کو دھوکہ دے کے جھوٹ بولے گا نہیں، الزام نہیں لگائے گا، تہمت نہیں لگائے گا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں، آمنت باللہ، صرف اللہ پر ایمان کا مطلب کیا، ذات صفات ساری ڈیٹیل یہاں کی کلاس کے اندر ہوئی تھی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس 4 میں پورا سال، گزشتہ سال رمضان سے شروع کر کے اب تک پورے سال میں ہر مہینہ اتوار کو یہ عقیدے کا کلاس چلا ہے یہاں مسجد میں. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے. اب جو آگے ہے 5واں نمبر، 5واں عقیدہ، والیوم الآخر، آخرت کا دن، آخرت، قیامت، اس پر عقیدہ، اسی پر میں بات کر رہا ہوں. قیامت کے بارے میں عقیدہ. میں ایک مثال آپ کو بول کے سمجھایا تھا، ہمیں بولتے سو ایک، کرتے ہیں سو ایک. ایک اور مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں. ایک گاؤں کو جانے کا راستہ ہے، ایک آدمی وہاں راستے کے پاس کھڑے ہو ادھر سے آنے والے سب کو بولتا ہے نہیں ادھر جاؤ نہ کو، ادھر ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ادھر کو ادھر گیا ہے تو اس کی جان بھی سیف نہیں، مال بھی سیف نہیں، انہیں مر جائے گا، پورا مال اس کا لٹ جائے گا، برابری کرنے والے، مرڈر کرنے والے سبھی ہیں، ادھر جاؤ نہ کو. ایسا بولتا تھا، پوری بھیڑ جمع ہو گئی، بہت سارے لوگ وہاں کھڑے گئے. انہیں بولتا نا صحیح بولتا رہے گا، ادھر بہت خطرہ کر دے گا. سو کو کھڑا کر کو انہیں گاڑی اسٹارٹ کر لگ جاتا ہے، ادھر جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی حالت. دنیا کو تو بولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہیں اللہ قیامت میں پوچھے گا جوانی کیسا گزاریا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ پوری چیزیں اللہ پوچھے گا کر کے ہماری زبان میں تو ہے، انفارمیشن میں تو ہے. ہماری زندگی طریقہ بالکل اس کا الٹا. میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر مضبوط جم کے رہنا. کیسا آخرت کے عقیدے کا مطلب کیا؟ جو اللہ قرآن میں بولیا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بولے ہیں، وہ باتیں ہمارے دل میں جم کر رہنا. قرآن کے اندر چند سوالات کے جوابات میں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1، قیامت کیا؟ قیامت، آخرت بولتے نا کیا؟ یہ ہماری دنیاوی زندگی کا لاسٹ ڈے،
آخرت کی جو سیکنڈ زندگی ہے نا اس کا فرسٹ ڈے، اس کو بولتے ہیں آخرت، قیامت۔ قیامت میں بھی دو ہے، قیامت صغریٰ کبریٰ بولتے، ایک پورے ورلڈ پر یونیورس پر آنے والی قیامت ہے، ایک ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ قیامت۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، کس کی کون سی کب موت ہے کہ وہ دن اس کے لیے قیامت ہے۔ ذرا لاجیکلی اس کو سمجھو آپ، میری جس وقت موت ہوتی ہے، میرے مر جانے کے بعد غیب کا جو نہیں دکھنے والا عالم ہے نا، فرشتوں کا، سوال جواب کا، یہ پورا عالم میری آنکھوں کو نظر آ جائے گا۔ اب میری بات چیت صرف عربی لینگویج، اور کون سی زبان بھی نہیں، دنیا میں کون سے بھی کتنے بھی لینگویج مجھے معلوم کرتے وہاں صرف عربی۔ قبر میں سوال کیسا قیامت میں ہونے والا ہے کہ ویسا قبر میں 3 سوال جواب۔ اچھا آدمی رہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، برا رہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت جہنم کا نمونہ بھی یہاں شروع۔ وہاں ڈیسائڈ ہو جائے گا قیامت میں، بڑی قیامت میں میرے بارے میں کیا ڈیسائڈ فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا۔ خبر میں جاگو کون سا کبھی عمل کر کو میں میری لائف کو میں برا تھا تو اچھا تھا تو برا چینج کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے بولا گیا ہے کہ جس کی جب موت ہے وہ اس کی چھوٹی قیامت ہے۔ میں بات کو ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت اللہ فرشتے کو مقرر کیے، وہ فرشتے کان لگا کے پیر ایک آگے کر کے ایک پیچھے کر کے بالکل اسرافیل سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار، جو بھی اللہ کا آرڈر ملتا فوراً پھونک دے۔ کیا ہوگی قیامت؟ یہ سارے جو ہم آسمان دیکھتے ہیں نا پورا ٹوٹ جائے، اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، پورا ٹوٹ جائے گا۔ سورج ٹوٹ جائے، چاند ٹوٹ جائے، ستارے ٹوٹ کر گر جائے، یہ پہاڑ روئی کے ڈالوں کی طرح بالکل اڑنے لگے، مطلب ہر چیز اپنی بیلنس کھو دے گی، ہر چیز کی ختم۔ حاملہ عورت ڈیلیوری ہو جائے گی، بچہ نکل جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ قیامت کا جو خوفناک ہے نا وہ منظر ایسا خطرناک ہوگا۔ بڑی قیامت، قیامت آ سکتی ہے کیا؟ ہاں آ سکتی، کنفرم آ سکتی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اچھا آ سکتی ہے کیا؟ ہاں آ سکتی ہے۔ لاجی بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ بچہ رینگنے لگے گا، چلے گا، دوڑے گا، پھر جوان ہو جائے گا، اس کے بعد بوڑھا ہو جائے گا۔ بچہ ہے تو جوانی کا انتظار، جوان ہو کے بعد بوڑھا ہونے کا انتظار، بوڑھا ہو جانے کے بعد اب کس کا بھی انتظار نہیں، ایک دن کو موت آئے گی بس ٹچ، اب بیچ میں کیا بھی نہیں اور ایک اسٹاپ نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے۔ جانور رہتے، انسان رہتے، کس کو بھی بولتا ہوں میں، ایک جانور ہے، پرندہ ہے، بوڑھا ہو جائے، انسان ہے بوڑھا ہو گیا، عورت ہے بوڑھی ہو گئی، اب اتنا اچھا، اب پھر بھی واپس جوان ہونے کا کہ بچہ ہونے کا کہ سوال ہے چل۔ ویسے معراج میں بہت بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دکھائی گئی ایک بوڑھی عورت کی شکل میں، بوڑھی عورت، جوان نہیں، بچی نہیں، بوڑھی عورت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دنیا بتائی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ختم ہمارے پیارے آقا۔ اچھا قیامت کب آئے گی؟ ایگزیکٹ ٹائم تو ہمیں بول نہیں سکتے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس اس کا علم، ایگزیکٹ کب، کس وقت، کتنے بجے، یہ تو نہیں بول سکتے، لیکن اس کی ذریعے علامت ہے ملکوں نے، نشانی، سمبل، جیسا کہ بولے ہیں نا جوان ہو جانا، پھر بوڑھا ہو جانا، بوڑھا ہو جانا، ختم ہو جانے کی علامت، ایک سمبل، ایک نشانی ہو گئی۔ کھیت بالکل پتے پورے پیلے ہو گئے، ختم کر کچھ علامت، ایک نشانی۔ ہر جگہ ایک مثال رہتی ہے، گلاس ہے اس میں پورا پانی ختم ہو کو 2-3 خطرے چھے، اب وہ بھی انہیں پی لیا تو گلاس خالی، بولتا نہیں جانا، ایک نشانی۔ یہ دنیا بھی ویسے چلتی ہے۔ ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے بعثت، مجھے بھیجا گیا، انا والساعۃ کہاتین، ایسی 2 انگلیاں بتا کے اللہ کے نبی بولے، میں اور قیامت ایسے 600 بولے، بیچ میں اور کون سی بھی انگلی نہیں، کون سا بریک بھی نہیں، کون سا اسٹاپ بھی نہیں، کیا بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قیامت کی علامت شروع ہو گئی، نشانی شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری علامتیں ہیں، علامات قیامت۔ انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو بات کریں گے، میں صرف اجمالی بول رہا ہوں۔ علامات قیامت کئی ساری ہیں، اس میں سے سب سے فرسٹ آف آل نبی علیہ السلام کی بعثت۔ ہمارے نبی آئے، پردہ فرما کے چلے گئے، وہ پہلی علامت۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند میں انشقاق ہو گیا، علامت پائی گئی۔ نبی علیہ السلام کئی ساری علامتیں بولے، لوگوں کو کفار کو بھی تعجب ہوتا تھا، ایسا قیامت کیسا آئے گی، آ سکتی کیا، پاسبل بول کے اللہ بولے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جو اللہ یہ پوری کائنات دنیا کو بنائے نا، ختم کر کو پھر دوبارہ بنائے، پورے انسانوں کو، سب چیزوں کو دوبارہ بنائے۔ فرسٹ ٹائم بنانا ذرا چیلنج کی چیز، وہ اللہ کے لیے کیا بھی نہیں بولے تو
سیکنڈ ٹائم ریٹرن اس کو بنانا یہ تو اللہ کے لیے ایک دم ایزی. یبدأ الخلق اسٹارٹنگ میں جو اللہ بنایا نا ثم یعیدہ وہ لوٹائے گا وہو اہون علیہ وہ اللہ پر ایک دم ایزی ہے بلکہ خود اللہ بولتے ہیں. قیامت بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اقتربت سب سے پہلی بات میں آپ کو صاف صاف بولتا ہوں نا, ہمارے قیامت پر آخرت پر جو ہمارا ایمان اتنا ویک کمزور کیسے ہو گیا بولے تو دو ریزن. فرسٹ ریزن کیا بولے تو ہمیں قیامت کو بہت دور سمجھتے, بہت دور سمجھتے. اللہ ایک آیت میں بولتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ ہم کو سمجھتے ہیں قیامت کو بہت دور بول کے, اللہ بولتے ہیں ہم کو تو معلوم بہت قریب ہے وہ. یہ عقیدہ ہمارے دل میں آ گیا ہے انشاءاللہ. ہمارے اخلاق, ہمارے اعمال, ہمارے ایکٹیویٹی صبح و شام, ہمارا پرسنل کا, ہمارے خلوت بھی جلوت بھی, ساری چیزیں انشاءاللہ سدھر جائے گی. ذمہ داری جواب دہی کا احساس ہے. دیکھو میں یہاں کردار جاتا ہوں نا وہ پورے CCTV میں دیکھ رکھی, مجھے پوچھیں گے وہاں جاتے ہی یہ آ گیا بولے تو انسان آٹومیٹک برابر کرے گا. قیامت میں مجھے اللہ پوچھیں گے, مجھے جواب دینا ہو, احساس آ گیا تو برابر کرے گا. حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی پورا برابر ادا کرے گا. خیر کئی ساری آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے. ایک طرف تو ایک بات, دوسری طرف دوسری غلطی کیا, دوسرا ریزن کیا ہمارے قیامت پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ویک ہونے کی وجہ کیا بولے تو اللہ معاف کرنا ہم نا یقین نہیں ہوتا صحیح رنگا کیا ہوتا, رنگا کیا ویسا. وہ یقین آ گیا ہے تو یہ ہماری حالت نہیں ہوتی, وہ یقین نہیں. حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا کسی اور دوسرے اللہ کے ولی کے پاس ایک آدمی جو بہت لبرل ذہن کا, آزاد ذہن کا مائنڈ کا رہتا ہے, وہ آدمی بولے کیا حضرت صبح شام حصہ کپڑے کو نچوڑتے نہیں, حصہ ہو گیا نا تمہارے جسم کو ویسا نچوڑ جاتے ہیں, آرام کرنے کا رکھتے بھی تم نہ خیال نہیں, صاف پھرتے اللہ کی عبادت کرتے, رات میں دن میں عبادت مخلوق کو بلانے کا کیا حصہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. بائی چانس نہیں, ذرا کتنی بڑی بات دیکھو, ہمارے لیے لیسن ہے, اس میں میسیج ہے. بائی چانس قیامت کر وہ کیا بھی صحیح رہے تو کیا کریں گے تمہیں. یعنی ہمیں بچے کھیلتے وقت بولیں گے نا کیا کی سوچ کو کرے, بلب لے لیا کیا کرو, ٹھگ گیا نہیں کیا تو کر, ویسا سکا سوچ کو پوچھتا ہے وہ آدمی اتنا کرتے نا قیامت کر کچھ نہیں رہے تو حضرت بولے ایک ہی جواب بولے. دوسرا آپشن ہے نا وہ کہیں کو سوچتا نہیں باتوں, بائی چانس قیامت کر کو رکھ گئے تو یعنی نہیں ہے تو کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ دنیا کی مختصر زندگی یہ پوری اچھے کاموں میں لگ گئی, اچھے کاموں میں لگ گئی. اللہ کی عبادت میں بیوی کا, بچے کا, دوسرے پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا سب کا حق ادا کر کو, سب کے ساتھ اچھا کام کر کو, اچھا پرسن کر کو, نام لینے میں زندگی چلی گئی. قیامت ہے کر کو ڈرتے ڈرتے اچھا پرسن آدمی نام لے لیا, یہ نہ ہونے جاتا. بائی چانس قیامت کر کو رہ گئے تو کیا بات ہے اسے پوچھے, مطلب کیا بائی چانس قیامت کر کو ہو گئی تو دنیا میں مستقل زندگی گزارتا, نہ بچے کی تربیت, نہ بیوی کی تربیت, کسی کی فکر نہیں. وہاں قیامت ہو اس وقت پورے جہنم میں سڑیں گے تیرے بچے بھی, تیری بیوی بھی, تب کیا کرے گا, بچانے کے لیے کوئی سا چانس بھی نہیں. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں, دیکھو ہماری موت کب نہیں معلوم, اور لوگ ایسے وفادار بھی نہیں, مال میں, گھر میں, پراپرٹی میں, چیزوں کو دیکھو یاد کریں گے. ابا رکھ تھے سو کار لیے, ابا لیے تھے سو بنگلہ, وہ زمانے میں لے ڈالے, ابا لیے سو جائیداد لیے, پراپرٹی ہے, ایسا یاد کریں گے. ثواب پہنچانے کے واسطے کر یاد کریں گے. لوگوں کے اندر غفلت بہت زیادہ آتی جاتی. میں ایک صاف لفظ بولتا ہوں, لوگ بے وفا چلے کے بعد ثواب پہنچانے کے واسطے سب یاد کریں جیسا نہیں. جو کرنا ہے ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کا توشہ بنا لیں. آخرت کا بھروسہ, قیامت کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے. جتنا ہو سکتا تلاوت کرنا, نمازیں پڑھنا, عبادتیں کرنا, ہماری آخرت کا خبر کا توشہ ہمیں خود ریڈی کر لینا. قیامت کے بارے میں قرآن کے اندر اقترب للناس حسابهم, اللہ صاف کہتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ معرضون, مگر لوگ غفلت میں تھے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ایک نہیں دو نہیں کئی ساری آیتوں کے اندر. میں آپ کو لاسٹ میں ایک بات بول کے ختم کر لیتا ہوں. میں قیامت کی کئی ساری علامتیں ہیں, جیسے کہ میں آپ کو بتایا سورج کا مشرق کی طرف سے طلوع ہو کو مغرب کی طرف ڈوبنا یہ معمولی, لیکن قیامت کے قریب میں مغرب کی طرف سے نکلے گا. جانور انسانوں سے بات کریں گے. آج ہمارے زمانے میں ہوتا, آپ نے ایسے بہت سو کو معلوم کر رہے گا, ایسے باقاعدہ یونیورسٹی لیول میں ریسرچ کرتے ہیں. باقاعدہ بچے روئے تو باقاعدہ ایپ بنا دیے, ابھی وہ تحقیق میں پروسیس کے اندر ہے. بچہ, چھوٹا بچہ پیدا ہوا, سو بچہ روتا ہے تو وہ ایپ خرید کر کے اس کی آواز سنائے تو انہیں کیا بولنا چاہتا ہے کر کو سمجھ میں آ جائے.
اس میں لکھ کر آ جائے نا یہ ایک کا جو دور ہے نا اس کے اندر باقاعدہ یونیورسٹی بیس میں لیول میں ریسرچ کے اعتبار سے لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ پرندہ آواز کرے تو کیا بولتا ہے تو ہمیں اس سے معلوم کرے ایپس کے ذریعے سے. جانور بولتا ہے تو کیا مطلب معلوم کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھے جانور انسان سے بولے گا وہ کیسا چھوتا کہ کیا چھوتا کہ کر. ابھی 2 سال پہلے تک ہمیں معلوم نہیں تھا. ابھی یہ سب چیزیں سامنے آئے تو معلوم ہوتا ہے. نبی بولے ہیں تو بولے ہیں وہ چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی. تو قیامت سے پہلے کی علامتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ان کا ظاہر ہونا, دجال کا آنا, یاجوج ماجوج کا, اس طرح سے کئی علامتیں ہیں. میں آپ کو کیا بولنا چاہتا ہوں, آج اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کر دینا ہے. ہم کو جہاں تک ہو سکے اپنی آخرت کا توشہ ہمیں خود تیار کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت اور آخرت پر ایمان کے سلسلے میں جو کچھ بھی اب مذاکرہ ہوا, آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ مذاکرہ آپ گھر میں جا کر بھی ضرور کرنا. گھر جا کر بھی یہ مذاکرہ ضرور کرنا. اسی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان بھی بنے گا, عورتوں کا ایمان بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.